بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب زبور، جس میں اللہ کی حمد، عظمت اور انسان کے روحانی جذبات کو بیان کیا گیا ہے، اس کے ماننے والے آج کہاں ہیں؟ زبور ایک ایسی کتاب جس کی آیات میں دعائیں، اللہ سے تعلق کا گہرا اظہار اور عاجزی کا پیغام ہے، صدیوں سے لوگوں کے دلوں میں بستی ہے۔ لیکن یہ مقدس کلام اب کن ہاتھوں میں ہے؟ کس زبان سے اس کی آیات کا سحر بلند ہوتا ہے؟ آئیے ذرا غور کریں، یروشلم کی پرانی گلیوں میں جہاں داؤد علیہ السلام کی امت عبادت گزار سر جھکائے دیوار گریہ کے سامنے زبور کی تلاوت کرتے تھے، یا پھر دور دراز گرجا گھروں میں جہاں عیسائی عقیدت مند اس مقدس کلام کو گاتے ہوئے اپنی روح کو تسکین دیتے تھے۔ یہ زبور کے وہ باز گزشت ہے جو آج بھی وقت کی سرحدوں کو پار کرتے ہوئے دنیا کے مختلف حصوں میں سنائی دیتی ہے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ قدیم کتاب، جس کے پیغامات کو سینکڑوں سال پہلے آسمان سے زمین پر اتارا گیا تھا، آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے؟ آئیے اس سفر میں زبور کے ان پیروکاروں کو تلاش کریں جو اس عظیم کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے ہوئے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید میں آتا ہے۔ وہ بنی اسرائیل کے ایک عظیم نبی اور بادشاہ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ حکمت، علم اور طاقت عطا فرمائی۔ کہا جاتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کا تعلق حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھا، اور وہ بنی اسرائیل کے انتہائی قابل احترام شخصیت سمجھے جاتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کو ایک مخصوص آواز دی گئی تھی جو نہ صرف انسانوں بلکہ پہاڑوں اور پرندوں کو بھی اپنے سحر میں مبتلا کر دیتی تھی۔ قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ کس طرح پہاڑ اور پرندے ان کی تسبیح میں شامل ہو جاتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی میں اللہ کی مدد کا خاص مظاہرہ اس وقت ہوا جب انہوں نے نوجوانی میں ایک طاقتور دشمن جالوت کو شکست دی، اور اس کامیابی نے انہیں بنی اسرائیل میں ایک مقبول ہیرو بنا دیا۔ زبور اللہ کی وہ کتاب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی چوتھی آسمانی کتاب ہے جو تورات، انجیل اور قرآن کے ساتھ مل کر آسمانی کتب کی اہمیت رکھتی ہے۔ زبور کب اور کیسے نازل ہوئی، اس بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ تاریخی حوالوں کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کو اس وقت زبور عطا کی گئی جب وہ بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے اور لوگوں کو حق کی طرف بلانے کی ذمہ داری ان کے سپرد کی گئی۔ زبور کو الہامی کلام کے طور پر نازل کیا گیا جس میں اللہ تعالیٰ کے ذکر، حمد و ثنا اور دعاؤں کو خاص اہمیت دی گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ زبور کا نزول تدریجی انداز میں ہوا، یعنی اللہ کی طرف سے داؤد علیہ السلام پر وقتاً فوقتاً آیات نازل کی جاتی رہیں۔ زبور میں اللہ کی توحید، اس کی قدرت کا ذکر کیا گیا ہے۔ زبور میں انسان کو یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ اللہ واحد ہے، تمام طاقتوں کا مالک ہے، اور انسان کو اسی کے حضور جھکنا چاہیے۔ زبور کا ایک بڑا حصہ دعاؤں اور اللہ کی حمد و ثنا پر مشتمل ہے، جس میں داؤد علیہ السلام اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں اور اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ زبور میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح انسان کو صبر، شکر اور اللہ کی عظمت کو مان کر اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ زبور کی آیات میں وہ دعائیں شامل ہیں جو حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی محبت میں کہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، حکمت اور رحمت کا ذکر ہے۔ زبور کی ایک مشہور دعا ہے، اے خداوند مجھے اپنی راہ دکھا، اپنی سچائی میں میری رہنمائی فرما۔ یہ دعا حضرت داؤد علیہ السلام کے اللہ پر غیر متزلزل ایمان اور اس کی رہنمائی کی طلب کو ظاہر کرتی ہے۔ زبور کی آیات پڑھنے والوں کو اللہ کی محبت میں ایک خاص احساس اور سکون فراہم کرتی ہیں، اور انہیں یاد دہانی کراتی ہیں کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، بحیثیت مسلمان ہم زبور کو تو اللہ کا کلام مانتے ہیں، زبور کو اللہ پاک کی کتاب مانتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ زبور میں کافی رد و بدل کی گئی ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے مل کر زبور کتاب میں بہت سی تبدیلیاں کی ہیں، یعنی اس وقت زبور اپنی اصلی حالت میں نہیں۔ لہٰذا ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم زبور کو مانتے تو ہیں، لیکن جو موجودہ زبور ہے اس میں کافی رد و بدل ہے۔
زبور اصل میں عبرانی زبان میں نازل ہوئی اور اپنے وقت کے لحاظ سے ایک منفرد شعری اور نغماتی انداز میں لکھی گئی۔ زبور میں نظم اور غزل کے انداز میں کلام ہے جو اس کو دوسری کتابوں سے منفرد بناتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے الفاظ میں اتنی تاثیر تھی کہ پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ اللہ کی حمد میں شامل ہو جاتے۔ زبور کی زبان میں اللہ کی محبت، خوف اور امید کے جذبات بھرے ہوئے ہیں۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو نہ صرف عبادت کی روح کو بیدار کرتی ہے بلکہ روحانی سکون بھی فراہم کرتی ہے۔ زبور کا پیغام نہ صرف بنی اسرائیل بلکہ دیگر قوموں تک بھی پہنچا۔ زبور میں انسانوں کو اللہ کی عظمت کو تسلیم کرنے، اس کی عبادت میں مگن رہنے اور اخلاقی اصولوں کی پیروی کرنے کی تلقین کی گئی تھی۔ یہ کتاب انسان کو ان کے کردار کی اصلاح، محبت، انصاف اور سچائی کے راہ پر چلنے کی طرف بلاتی تھی۔ زبور کی تعلیمات کا اثر عیسائیت میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، جہاں داؤد علیہ السلام کے کلام کو خصوصی اہمیت دی جاتی تھی۔ آج زبور کو یہودی عیسائی دنیا میں ایک روحانی کتاب کے طور پر پڑھا اور سمجھا جاتا ہے۔ عیسائی اور یہودی اس کتاب کو بائبل کا حصہ مانتے ہیں اور یہ ان کے مذہبی متون کا بھی حصہ ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک زبور اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کے پیغام کو قرآن میں بھی تسلیم کیا گیا ہے۔ زبور کو ماننے والے لوگ بنیادی طور پر یہودی اور عیسائی مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ زبور یہودیوں اور عیسائیوں کی مقدس کتاب بائبل کے ایک حصے میں شامل ہے، جسے کتاب زبور یا کتاب مزامیر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے پیروکار آج بھی دنیا کے مختلف حصوں میں بستے ہیں اور زبور کی تعلیمات کو اپنے مذہبی اور روحانی معمولات میں شامل رکھتے ہیں۔ یہودیوں کے نزدیک زبور ان کے نطاق کا ایک حصہ ہے جو ان کے مقدس کلام پر مشتمل ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا مرتب کردہ یہ کلام یہودی مذہب میں عبادات اور دعاؤں کے لیے بہت اہم ہے۔ زبور کی یہودیت میں بہت عزت ہے اور یہودی دنیا بھر میں اس کلام کو روزانہ کی عبادات میں استعمال کرتے ہیں۔ زبور کو خاص طور پر دیوار گریا پر پڑھا جاتا ہے، جو یروشلم میں ایک مقدس جگہ ہے۔ اسرائیل کے ساتھ ساتھ امریکہ، یورپ اور دیگر ممالک میں موجود یہودی برادری کے لوگ زبور کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں اور اپنی مذہبی عبادات میں اسے شامل کرتے ہیں۔ عیسائیت میں زبور کو بائبل کا ایک اہم حصہ تسلیم کیا جاتا ہے، خاص طور پر عہد عتیق کے حصے میں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو عیسائیت میں بھی نبی اور ایک عظیم حکمران کے طور پر مانا جاتا ہے، اور زبور کو عیسائی برادری میں عبادات، دعاؤں اور نغمات کے لیے خاص اہمیت دی جاتی ہے۔ گرجا گھروں میں دعائیہ محافل کے دوران زبور کی آیات پڑھی اور گائی جاتی ہیں، جو ان کے روحانی سفر کا حصہ بنتی ہیں۔ دنیا بھر میں مختلف چرچز میں زبور کی آیات کو خصوصی مقام دیا جاتا ہے، اور یہ کلام عیسائی مذہبی گیتوں اور عبادات کا ایک اہم حصہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ اسلام میں زبور کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ 4 اہم آسمانی کتابوں میں شامل کیا گیا ہے، جسے داؤد علیہ السلام پر نازل کیا گیا۔ مسلمانوں کے نزدیک زبور کو براہ راست قرآن کے احکامات میں شامل نہیں کیا جاتا، لیکن اس کا احترام برقرار رکھا گیا ہے۔ مسلمان زبور کی تعلیمات کو داؤد علیہ السلام کے الہامی کلام کے طور پر دیکھتے ہیں، اور یہ بات قرآن پاک میں بتائی گئی ہے کہ داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی۔ اگرچہ مسلمان زبور کو براہ راست اپنے مذہبی اعمال میں شامل نہیں کرتے، لیکن اس کے پیغامات کو اخلاقی تعلیمات اور اللہ کے ذکر کے طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ دنیا کے مختلف خطوں میں موجود یہودی اور عیسائی زبور کو اپنے مذہبی اور روحانی زندگی میں جگہ دیتے ہیں اور اس کے کلام کو سکون، تسلی اور رہنمائی کے لیے پڑھتے ہیں۔